آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة ما لم يطلقها. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، جہاں اللہ نعمت دیتا ہے وہاں نعمت کا حق بھی مانگتا ہے۔ بد نعمت، بیوی بچے نعمت، حلال روزی نعمت، اور بڑی نعمت، نعمتوں میں بڑی نعمت رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو پہنچا کہ اس کی ناقدری نہ ہو۔ ناقدری ہونے پر انسان محروم ہو جاتا ہے، اور شکر گزاری اور قدردانی کرنے پر آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے جب نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ رمضان آ گیا ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ کہ اس کی قدر یہی ہے کہ ایک گھڑی ہماری غفلت میں نہ ہو، یہ قدر ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ آدمی جب دیکھو تب دعا میں بیٹھا ہو۔ باقی دنوں میں تو تہجد کے وقت میں دعا جو خاص قبول ہوتی ہے نا، تو رمضان میں 24 گھنٹے تہجد کا وقت ہی ہوتا ہے۔ جیسے تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف اللہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتا ہے، اے کوئی بخشش چاہنے والا، اے کوئی معافی چاہنے والا، اے کوئی روزی کا چاہنے والا، اے کوئی اپنی پریشانی دور کرانے کے لیے۔ فرمایا کہ رمضان میں یہ اعلان 24 گھنٹے ہوتا ہے، کوئی وقت متعین نہیں، 24 گھنٹہ۔ اس کے رمضان کی قدردانی ہے کہ جب موقع ملا آدمی بیٹھ گیا، اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے، سنت پڑھ کے پھر دعاؤں میں بیٹھ گئے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، روزے دار کی افطار کے وقت کسی کو کوئی کام کرنے سے اچھا کام کرتا ہے تو پھر آخر میں بولتے بول کتنا چاہیے۔ اچھا روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت اللہ کہتا ہے بول کیا چاہیے۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث کی بات ہے۔ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے اپنے بادشاہ کا بولیں گے، ارے دکان کے اندر اگر بزنس ہے، کوئی اپنا بڑا ہے، اب کام کرنے والے ہیں تو اس کے درمیان میں جو اس کا سیٹ ہوتا ہے وہ بھی عادل بادشاہ کی طرح رہے، تو اس کو وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ گھر میں باپ عادل بادشاہ کی طرح رہے، یہ نہیں کہ بیٹی کی کیچی بہو کو گرایا، سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہا تو وہ عادل بادشاہ ہی نہیں ہوتا۔ ارے انسان اپنے جسم کے ساتھ اگر صحیح اوراش کرتا ہے تو انسان خود عادل بادشاہ کی نہ جاتا ہے۔ تو دعا رد نہیں ہوگی، دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ایک مظلوم کی دعا، یعنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم اس مہینے کا استقبال کریں، دعاؤں میں کرنا، آنسو روئیں، رونا نہ آئے، رونے کی شکلیں بنائیں۔ دیکھو یاد رکھنا، اللہ کے یہاں دعا کا بہت استقبال ہے۔ ساری عبادت ہوتی ہے نا، روزہ ہے، زکات ہے، یہ ہے، وہ ہے، نفل ہے، مگر اللہ کے یہاں دعا کا بہت استقبال ہے۔ یاد رکھنا، وہ اندھیرے کے تیر نشانوں پر لگتے ہیں، اندھیروں کے تیر نشانوں پر لگتے ہیں۔ اس سے سحری کے لیے آدمی جلدی اٹھ جاتا ہے، اور جلدی اٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ بٹاوے، کام کاج نہیں۔ یہ نہیں کہا ہم سیٹ کی طرف، نہیں، اللہ کے نبی نے گھر میں ہاتھ بٹایا ہے، اس وقت تھوڑا ساتھ دے دے ہوئے، خود ہم نے دسترخوان بچھا دیا، ہم نے برتن نکال دیے، یہ سنت نبی کی۔ اور سحری کا کھانا نہ چھوڑے، سحری تو ہم کھاتے ہیں، کیوں؟ کیا نیت؟ دن پر کھانا نہیں، اس کے لیے نہیں کرے،
اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کھاؤ، یہ برکت والا کھانا ہے، سحری کھاؤ یہ سنت ہے، نیت یہ کرے کہ میں سنت کھانا کھا رہا ہوں۔ ارے بھوک نہ لگی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گھونٹ سحری کی نیت سے تو پانی پی لے، برکت نہیں۔ برکت والی جب چیزیں جائیں گی تو برکت والے اعمال نکلیں گے۔ تراویح کو بشاش ہو کر یہ نہیں میں جلدی جلدی پڑھ لینی، میرے کو اپنی بیوی سے بات کرتا ہے جلدی جلدی کرتا ہے، ارے لذت لے کر کے۔ قرآن کہتا ہے جو سجدہ کرتا ہے نا تو سجدہ رحمان کے 2 قدم کے درمیان کرتا ہے، سجدہ کر کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے، تراویح مکمل کرو 60,000 نیکی لے کر آدمی گھر پہ آتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کوئی بڑی بھوک لگی، پیاس لگی، مزاج کے خلاف، کبھی گراہک کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، تراویح پڑھ کر آئے بچے دھمال کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ صبر کر۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ہم اتنا پڑھے کہ تھک جاویں، اٹھے تو کمر دکھنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت رمضان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یوں تو سال بھر روزانہ ایک قرآن پڑھتے، اگر رمضان آتا تھا تو دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن شریف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ایک دن میں قرآن پڑھتے تھے، ایک رات میں قرآن ختم کرتے، اور تراویح کا قرآن الگ۔ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ، قرآن خوب پڑھے ہم، اتنا پڑھے کہ تھک جائے آدمی۔ لا الہ الا اللہ کی تصویر کتنے طرف بیٹھ کر کے پڑھے ہم۔ فجر بعد سونے کا معمول نہیں، اس کے لیے فجر جلدی نہیں ہے، آج جس کو مجبوری ہو اور کسی طرح کی بات، ورنہ فجر کے بعد تو آدمی ذکر اذکار میں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ذکر کرتا ہے وہ تو بخشا جاتا ہے، بخشی ہو جاتی ہے ذکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ، استغفر اللہ 500 مرتبہ، آج جمعہ ہے درود شریف 200 300 500 مرتبہ۔ یہ نہیں اب جمعہ جلدی پڑھ کے گھر پہ جلدی سے گھر بیٹھے آدھا گھنٹہ بیٹھے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اس کے لیے رمضان آیا ہے۔ آپ دونوں میں تو 11 مہینے ہمارے چلے جاتے ہیں، وہ مجبوریاں منع نہیں کرتے، مگر رمضان کے اندر اپنے کام کاج کی مجبوری کو کم کر لے، کچھ کام ان کو رمضان بعد ٹال دے رہے، یہ نہیں ابھی رمضان میں مجبوری ہماری نہیں۔ حدیث شریف میں آتا عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی جب رمضان آتا تو اپنی کمر کس لیتے، عبادت کی خوب اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں۔ اللہ کے نبی فتح مکہ میں 10 رمضان کو گئے ہیں، بدر میں 17 رمضان کو گئے ہیں، 3 دن لگنے چاہیے۔ ہمارا مسجد کے اطراف کے محلے کا ایک آدمی ایسا باقی نہ لگے جس کے 3 دن لگے۔ دیکھو ماشاءاللہ آج بغیر صاحب سے مسکولات کی جماعت گئی تھی، ہمارے یہاں دام نگر کی 3 دن کی جماعت آ چکی ہے، یہ رمضان میں جا رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی اللہ کے نبی ہاں اپنی کمر کس لیتے تھے اور جب آخری 10 دن آتے تو اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی رات بھر بستر پر نہیں آتے تھے رمضان میں، اللہ کے نبی رات بھر اللہ کے سامنے رہتے۔ ہمارا رمضان نبی کے رمضان سے ملنا چاہیے تاکہ رمضان صحیح معنی میں ہم وصول کر سکیں، اور عید اسی کی ہوگی یاد رکھنا جس کی مغفرت ہو جائے، ورنہ اللہ کے نبی نے وعید کہی ہے اس شخص کی کہ جس پر عید رمضان کا مہینہ بھی ملا اور وہ بخشا نہ گیا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کے لیے وعید ہی بنی۔ اس کی آدمی محنت محنت لگا ہے آپ کو، اور آج دوسرا روزہ چل رہا ہے، کل میں نے کیا کیا، آج میں نے تہجد پڑھی۔ ہم رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت، نیت کریں اس رمضان میں 8 رکعت پڑھو، پڑھنا چاہیے۔ 50 کی نماز میں نے آج پڑھی، میری اشراق آج ہوئی، اشراق پڑھو میں، اگر بڑے بات جلدی سو میں آؤ تو 9 بجے سے پہلے اشراق کا وقت رہتا ہے تو وہاں جلدی اٹھ کر ہمیں پڑھ لے تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 50 کی نماز پڑھنے میں 4 رکعت 10 بجے سے لے کر پونے 1 بجے تک 4 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ مغرب کے بعد عوام کی 6 رکعت پڑھے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز، یعنی اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے میرے دوستو، ہاں اپنا موبائل اب نہیں کھلنا چاہیے، مجھے اپنا واٹس ایپ پہ نہیں جانا ہے، یہ ناقدری ہے، سراسر یاد رکھنا میرے بھائی، تنہائی میں ہے، موبائل گیم کچھ نہیں، کیونکہ عادت اور لت پڑی ہوئی ہے، مگر ابھی رمضان میں اس سے دور دے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا کہ روزہ یہ کوئی ڈھال ہے، جسے ڈھال سے آدمی بچتا ہے شیطان سے، روزے سے آدمی شیطان سے بچ سکتا ہے، ڈھال سے دشمن سے بچتا ہے تو روزے سے شیطان سے بچ سکتا ہے، اور جب تک کہ اس کو کھاڑا نہ جائے، روزہ بڑھ جاتا ہے غیبت سے، تیری میری سے، موبائلوں کے دیکھنے سے، گناہ دیکھنے سے، برائیوں کو دیکھنے سے، اس لیے روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے دوستو، کانوں کا روزہ ہے، دل و دماغ کا روزہ ہے، تاکہ ہم رمضان کو صحیح معنی میں وصول کر سکیں۔ آج دماغ آدھی نے تو اتحاب کر لے، قبرستان جا کر آئے، موت کو یاد کرے، بہت سے لوگ رمضان سے پہلے قبر میں چلے گئے، ہمیں رمضان مل گیا، آج دوسرا دن ہے، میرے کتنے پارے پڑے، اپنے دھیزہ لو، اپنا دھیزہ لو، میں نے بھی قرآن شروع کیا کہ نہیں کیا؟ کل ایک آدمی سے میری بات ہوئی، بڑا بولی صاحب 8واں پارہ چل رہا ہے، پہلے روزہ تھا صبح 10 بجے ہے، وہ 8واں پارہ اس کا چل رہا ہے رمضان، اس پہ اپنے آپ کو محنتوں میں، قربانیوں میں، اعمالوں میں، اور کو رمضان مہینہ کرنا ہے، کر لے رہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی باتوں پر صحیح مطلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور